کہ ابو بکر صدیق کی خلافت ایسی ہے جیسے گدھے کا عضو تناسل. پڑھو پڑھو اتحاد اتحاد کا دس دینے والا پڑھو. ان کے ساتھ اتحاد, ان کے ساتھ بھائی چارہ, ان کے ساتھ محبت و پیار کی پھینکے. یہ عثمان اور صدیق جیسے مقدس کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی بلال بھائی شروع کریں اللہ کا نام لے کر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایان بھائی نے جوائن کیا ہے ڈی جی خان سے. السلام علیکم بھائی, اپنا مائک انمیوٹ کریں, لائیو میں سوال کریں, کیمرہ آن رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں ایان علی بھائی بھائی؟ اپنا سوال کریں. جی علی بھائی, میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب کوئی بریلوی یا دیوبندی یہ کہتا ہے کہ آج کے دور میں جب کوئی چشتی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ پڑھائے گا تو وہ کفر کرے گا, تو آپ ان کو جواب دیتے ہیں کہ کیونکہ تم کتابیں چھاپ رہے ہو اس لیے تم گناہ گار ہو. تو یہی سیم چیز آپ شیعہ کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ کتابیں تو وہ بھی چھاپ رہے ہیں شیعہ, اور ان کی کتابوں میں گستاخیاں بھی ہیں. جی شیعہ کی جس کتاب میں غیر اللہ کے نام کا کلمہ لکھا ہوا ہے مجھے بتائیں, انشاءاللہ تعالی میں کل ہی اس پہ کلپ بنا دیتا ہوں. علاوہ بھی تو بہت سارے گستاخیاں ہیں, جیسے امام کی تو میرے گستاخیاں بھائی ہوگی. پہلے رک جائے نا, آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بھی کتابوں کے اندر کلمے موجود ہیں, وہ کلمہ مجھے بتائیں کون سا ہے. میرے کلموں علم کے میں تو علاوہ نہیں گستاخ کلمہ نہیں ہے. شیعہ نے کتابوں نہیں, میں کلمہ نہیں لکھا ہوا. کلموں کی بات نہیں, کہ مطلب اور گستاخیاں جیسے ہیں. نہیں وہ میں پوچھ رہا ہوں, شیعہ نے کتابوں میں کلمہ نہیں لکھا ہوا اپنے بزرگوں جی کے نہیں, نام کا. جی نہیں. ہاں تو پھر مجھے بتائیں جو بزرگوں کے نام کا کلمہ لکھیں وہ زیادہ بدتر ہیں یا جو کلمہ نہ لکھیں وہ زیادہ بدتر ہیں؟ جو کلمہ لکھتے ہیں. ہاں تو پہلے ان سے نبٹ لیں, ان سے بھی نبٹ لیں گے. ان کا میں نے پہلے سے بتایا ہوا ہے کہ اہل تشیع کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جن کتابوں کا انہیں ریفرنس دیتے ہیں نا, وہ ان کتابوں کی عبارتوں سے اعلان برات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری وہ چیزیں نہیں کہ جن کو ہم ایکسیپٹ کریں. دوسرا وہ کہتے ہیں ہم نے کبھی ان گستاخانہ باتوں کے اوپر کبھی مناظرے نہیں لڑے. ہم مناظرہ نہ لڑنا ہمارا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان چیزوں کو آن ہی نہیں کرتے. دوسری طرف بریلوی دیوبندی مناظرے لڑتے رہے اپنے بزرگوں کے حق میں, تو ابھی کافی زیادہ ٹائم چاہیے اس لیول پہ اترنے کے لیے, کیونکہ ہمارا دعوت کا کام جو ہے وہ لاجک کے اوپر چلتا ہے, علمی دلائل کے اوپر چلتا ہے. تو اس معاملے میں ہم شیعہ کے آگے کمزور ہو جائیں گے اگر ہم ان گراؤنڈز کے اوپر ان سے بات کریں گے جن گراؤنڈز کے اوپر ہم بریلوی اور دیوبندیوں سے کرتے ہیں. کیونکہ نہ تو ان کی کتابوں کے اندر کوئی کلمہ موجود ہے اس طرح کا, اور نہ انہوں نے کبھی ان کتابوں کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر مناظرے لڑ کے ان کا دفاع کیا ہوا ہے. الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اصول الکافی جو کتاب حدیث کی ہے اس میں بھی کئی ایک جعلی روایتیں ہیں. ہم بخاری کے لیے یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی حدیث کی کتاب میں بھی جعلی روایتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو یہ وجہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم چونکہ اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں نا, تو ہمارا منہج تو اہل سنت کا ہے نا. میں نے اپنے ٹیبل کے اوپر اصول الکافی نہیں رکھی ہوتی, بخاری اور مسلم رکھی ہوتی ہے. تو جب ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس چیز کا دعوت کا پرزور جو اظہار ہے وہ اہل سنت کے حوالے سے کریں گے. اہل تشیع کے حوالے سے جتنے ان کے عقائد کی خرابی ہیں وہ ہم نے ریکارڈ کروا دی ہیں. مجھ سے زیادہ کبھی کسی نے اپنی زندگی میں یا علی مدد کو شرک نہیں کہا. ایون تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں ہم توحید کا کام کر رہے ہیں, وہ کبھی یا علی مدد کو شرک نہیں کہیں گے. طارق جمیل صاحب نے پوری زندگی یا علی مدد کو شرک نہیں کہا کسی ویڈیو کے اندر. تو یہ سب سے بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے. اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اس کے بعد عقیدہ امامت کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں, اور اعمال میں سے ماتم کے حوالے سے ہماری ویڈیوز ہیں. اور تو کسی نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہے, ہم ہی بات کرتے ہیں الحمدللہ. دوسرا سوال کر لیں. تحقیقی مجلس. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی علمی اور تحقیقی مجلس 52 میں کہا تھا کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں ملتی دلیل کہ ہاتھ چھوڑنے سے. اسی سے پہلے تقریباً 3 سال پہلے آپ کی ویڈیو ہے کہ قاضی ابو یوسف نے امام مالک پہ ظلم کیے تھے, ان کے شولڈر ٹوٹ گئے تھے, اس وجہ سے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. ایک منٹ رک جائے. یہ جو آپ نے پہلی بات بیان کیا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ مجھے ہاتھ چھوڑنے والی کوئی حدیث نہیں ملی, جی
یہ ذرا کلپ سنائیں جس میں میں نے یہ کہا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ مجھے ہاتھ چھوڑنے والی کوئی حدیث نہیں ملی. کیا جملہ بولا آپ نے؟ کہ کوئی حدیث مجھے ہاتھ چھوڑنے کے حوالے سے نہیں ملتی. امام مالک نے کہا. جی ہاں تو یہ لگائیں، وہ سنائیں مجھے امام مالک نے کہا فرمایا. یہ میں آپ کو دکھا، اب اس کو شیئر کیسے کریں گے؟ نہیں آپ خود لگائیں نا، آڈیو ہم سن لیں گے. مجھے ذرا کانٹیکسٹ پتہ چل جائے نا کہ امام مالک نے کب فرمایا. جی پلے کریں. ایان بھائی مائک اپنا انمیوٹ کریں. ایان حسین بھائی. ایان بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا ہو گیا ان کا، رک ہی گیا. پتہ نہیں رک گیا شاید، انہوں نے موبائل پہ چلے پلے. ان کو ڈھونڈنے دینا، یہ بعد میں آئیں گے تو پھر ان کو بیچ میں لے لیجیے گا. اچھا چلو ٹھیک. یان بھائی نے دوبارہ جوائن کیا. جی السلام علیکم. جی یان بھائی آپ کچھ سنا رہے تھے ویڈیو آڈیو. جی جی میں آپ کو سنا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میں نے ویڈیو پلے کی، آپ کو آواز آئی ہے؟ نہیں آپ کوئی کی نہیں آ آواز رہی. نہیں آ رہی. میں ویسے آواز بتا نہیں دیتا آ ہوں. رہی ہے. یہ جی ویڈیو کہاں آپ سے نے لی ہے آپ نے بھائی؟ ہاں جی، ویڈیو میں کیا الفاظ ہیں بولیں. ان کے شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، ویڈیو رک جاتی ہے. آواز آ رہی؟ نہیں، ہاں ویڈیو میں کیا الفاظ ہیں ذرا بولیں، ویڈیو سن کے بولیں. جی آپ نے علم کیا ہے کہ امام مالک کو حدیث کی زخم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ملی. المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے یہ آپ نے کیا رک جائے، یہی تو بات غلط ہوگی نا. آپ نے کہا تھا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ امام مالک نے فرمایا کہ مجھے حدیث نہیں ملی. جی یہ ادھر اس میں المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے، آپ بیان رک کریں جائے آپ. جی ایک منٹ. آپ نے یہ کہا کہ میں نے کہا کہ امام مالک کہتے ہیں مجھے حدیث نہیں ملی. جی یہ اس میں نے کہا ہوا ہے. جی امام مالک کہتے ہیں کہ المدونۃ الکبریٰ میں لکھا ہوا ہے کہ امام مالک کوئی حدیث نہیں ملی ذخیرہ حدیث میں ہاتھ باندھ کر کس نماز کی؟ پڑھنے کی. المدونۃ الکبریٰ میں. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. المدونۃ تو الکبریٰ میں انہوں نے جو نماز کا طریقہ، اب اس میں المدونۃ الکبریٰ کے اندر آپ نے وہ چونکہ الموطا امام مالک کی بات کی نا، میں اسی لیے حیران ہو گیا کہ الموطا امام مالک میں تو انہوں نے اس طرح کا کوئی ٹاپک ڈسکس ہی نہیں کیا، انہوں نے صرف ہاتھ باندھنے کی حدیث لی ہے. المدونۃ الکبریٰ میں انہوں نے نماز کا جو طریقہ ہے وہ ہاتھ چھوڑنے والا بیان کیا. اب المدونۃ الکبریٰ کے بارے میں دو اقوال ہیں اہل سنت کے ہاں. بعض لوگ اسے ان کی کتاب نہیں مانتے، لیکن جو مالکی ہیں وہ اپنی فقہ کی کتاب المدونۃ الکبریٰ ہی کو مانتے ہیں. یہ میں نے اس کا تعارف بھی کروایا تھا. تو ان شارٹ یہ ہے کہ امام مالک نے الموطا امام مالک میں نماز کا طریقہ ہاتھ باندھ کے لیا ہے، اور ہاتھ چھوڑنے والی کوئی روایت انہوں نے نقل نہیں کی. لیکن یہ الموطا امام مالک میں کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے لکھی کہ مجھے کوئی حدیث نہیں ملی. المدونۃ الکبریٰ وہ الگ سے کتاب ہے، وہ کنٹروورشل کتاب ہے. ہمارے پاس المصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر کا عمل موجود ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ اب اسلام 360 میں بھی آ چکی ہوئی ہے، بلکہ اس کے اوپر ایک
عرب اسکالر نے تحکیم بھی لگائی ہوئی ہے، اس تحکیم کے ساتھ انہوں نے ایڈ کر دی ہے. پچھلے دنوں مجھ سے رابطہ بھی انہوں نے کیا تھا، پی ڈی ایف بھی بھیجا تھا کہ ہم اس کو ایڈ کر رہے ہیں. ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنے الحدیث رسالے میں اس کی صحت کے اوپر حکم لگایا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے. مالکیوں میں اس وقت دو گروہ ہیں، کچھ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں اور کچھ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں. میجورٹی ویسے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ باندھنے کے بھی قائل ہیں کیونکہ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی سنت لکھی ہوئی ہے، المدونۃ الکبریٰ کے اندر ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ لکھا ہے. لہٰذا ان کے نزدیک یہ دونوں طریقے درست ہیں. اب آگے چلیں آپ. اس لیے میں کہہ رہا تھا اس سے پچھلی ویڈیو 3 سال پہلے میں آپ کی ایک ویڈیو تھی، اس میں کہا ہے کہ قاضی ابو یوسف نے ظلم کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے شولڈر ٹوٹ گئے تھے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ہاتھ باندھ کے، اس لیے وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے اور تہمت بھی نہیں باندھ سکتے تھے. تو اب آپ نے کہا کہ وہ کتاب کنٹروورشل ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب ان کی اصل وجہ کیا تھی؟ یا ان کو حدیث ذخیرہ حدیث میں نہیں ملا، یا وہ ان کے شولڈر ٹوٹے ہوئے تھے اس وجہ سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے؟ یہ جو اصل شولڈر وجہ کیا ٹوٹنے تھی؟ والی بات ہے نا، یہ بہت پہلے میں نے کی تھی. یہ ورژن جو ہے جی اہل جی سنت کا ورژن ہے. اہل سنت، جی چونکہ جی اہل سنت سے مراد حنفی یا کٹر قسم کے جو وہابی لوگ ہیں، یہ ان کا ورژن ہے. یہ وہ ورژن ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا. تو میں نے اس کے اوپر پھر فوراً بعد ہی اس کے اوپر کلیریفیکیشن ریکارڈ کروا دی تھی کہ اصل وجہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کو سنت سمجھتے تھے المدونۃ الکبریٰ کے تحت، اگرچہ الموطا امام مالک میں انہوں نے ہاتھ باندھنے کی روایت لی ہے. رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو امام مالک سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں نا. امام مالک تو 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عبداللہ ابن زبیر 74 ہجری میں شہید ہوئے ہیں. تو ہم تو امام مالک سے بھی 100 سال پرانی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں. آج کی ڈیٹ میں جب ہمارے پاس صحابہ کرام کی احادیث موجود ہیں تو ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عمل کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے قائل تھے جب ہمارے پاس صحابہ کرام کا عمل آ جاتا ہے. رہا ان کے شولڈر توڑنے والا معاملہ، تو بنو عباس کے حکمرانوں نے ان کو مارا تھا اور ان کے شولڈر توڑے تھے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. قاضی ابو یوسف ابھی اس وقت نہیں بنے ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، خلیفہ منصور کے زمانے کی. قاضی ابو یوسف تو ہارون رشید کے چیف جسٹس تھے. باقی قاضی ابو یوسف سے بھی سخت اختلاف رکھتے تھے امام مالک، اور انہیں ایک دنیا دار شخص تصور کرتے تھے. اس کے اوپر بھی ہمارے استاد نے پورا ایک مضمون لکھا ہوا ہے. آپ اگر مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کریں قاضی ابو یوسف لکھ کے، تو میں آپ کو پورا مضمون بھیج دوں گا کہ امام مالک کی ان کے بارے میں کیا رائے تھی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں پکچر بنوا لیں. بہت جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ بھائی.